بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جہنم کی ایک ایسی خوفناک وادی ہے جہاں پر جہنمیوں کو آگ کا عذاب نہیں بلکہ برفانی عذاب دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے اندر دو طرح کے انسان موجود ہیں، ایک گناہ گار اور دوسرا نیکوکار کار اور فرما بردار لوگ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے اندر بھی ان لوگوں کے لیے دو جگہ تیار کر رکھی ہیں، گناہ گار لوگوں کے لیے جہنم اور نیکوکار اور فرما بردار لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی جگہ جنت تیار کی گئی ہے۔ جنت وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور محبت کا مظہر ہے، اور جہنم وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کو ظاہر کرتا ہے۔ جہنم کے اندر جہنمیوں کو اتنے دردناک عذاب دیے جائیں گے کہ جن کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ عذاب کس کس طرح کے ہوں گے اس کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب بھی ہم جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دلوں اور دماغ میں صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ جہنم وہ مقام ہے جہاں ہر طرف آگ ہی آگ ہے، اور اس آگ کے اندر گنہگار لوگوں کو عذاب دیے جائیں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر ایک ایسی خوفناک وادی بھی بنائی ہے جہاں ہر طرف برف ہی برف اور ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوفناک برفانی جہنم کے بارے میں بتاؤں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی برفانی جہنم کیا ہے، اور اس جہنم کے اندر کن گنہگار لوگوں کو رکھا جائے گا، اور ان گنہگار لوگوں کو کس طرح برف سے دردناک عذاب دیے جائیں گے، اور اس برف کے عذاب کی وجہ سے جہنمیوں کے کیا حالات ہوں گے۔ تو میرے دوستو، ان سوالوں کا جواب میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ اس بات کی جانچ کی جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، اور اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد ہر ایک انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی اصل دنیا یعنی کہ آخرت کی طرف لوٹنا ہے، اور اپنے اعمال کا پورا بدلہ لینا ہے۔ اور دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اور محبت کی کوئی بھی حد نہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جبار اور قہار بھی ہے، اور اس کے غضب اور جلال کی بھی کوئی حد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو کافروں اور اپنے نافرمان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، اور اس کے اندر طرح طرح کے دردناک عذاب بھی رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس جہنم کے اندر بے شمار خوفناک وادی ہیں، جن وادیوں کے اندر جہنمیوں کو ان کے اعمال کے مطابق دردناک عذاب دیے جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کو اگر ایک سوئی کے سوراخ کے برابر دنیا کے اندر کھول دیا جائے تو جہنم کی اس آگ کی تپش کی وجہ سے تمام دنیا والے ہلاک ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اہل جہنم کا کوئی داروغہ دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے تو اس کی دہشت اور خوف کی وجہ سے تمام دنیا والے ہلاک ہو جائیں۔ تو میرے دوستو، جہنم کی آگ ایسی دردناک آگ ہے جس سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے۔ استغفر اللہ، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دوبارہ جہنم کی آگ میں داخل نہ کر دے۔ لیکن انسان کتنا بدبخت ہے، وہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے اور خود کو جہنم کی آگ کے لیے خود ہی تیار کرتا ہے۔
इंसान इतना गाफिल है कि वह उस जहन्नुम की आग से नहीं डरता जिस आग से दुनिया की आग भी पनाह मांगती है। जिस तरह जहन्नुम के अंदर जहन्नुमियों को आग का दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नुम के अंदर एक ऐसा मकाम भी बनाया है जहाँ पर जहन्नुमियों को ठंडक का अजाब दिया जाएगा। और कुछ गुनहगारों और जहन्नमी लोग ऐसे होंगे कि जिनको बर्फ़ानी जहन्नुम के अंदर दर्दनाक अजाब दिए जाएंगे। जैसा कि हज़रत काब बिन अहबा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि बेशक जहन्नुम के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी है और वह जहन्नुम का मकाम ज़महरीर है और ज़महरीर हड्डियों से गोश्त को गिरा देगी, यहाँ तक कि जहन्नुम आग के अजाब की तमन्ना करेंगे। तो मेरे दोस्तों, ज़महरीर जहन्नुम की एक ऐसी खौफनाक वादी है जहाँ हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ और ठंडक ही ठंडक है। इस वादी का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी किया है। उलेमा इकराम बयान करते हैं कि जब जहन्नुम के अंदर जहन्नमी लोगों को आग के दर्दनाक अजाब दिए जाएंगे तो आग की तपिश की वजह से जहन्नमी लोग ठंडक का मुतालबा करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला इन जहन्नुमियों को जहन्नुम की खौफनाक वादी ज़महरीर में दाखिल फरमा देगा। इस तरह जब इन जहन्नुमियों को आग से निकालकर जहन्नुम की ठंडक वाली वादी बर्फ़ानी जहन्नुम ज़महरीर में दाखिल किया जाएगा तो वहाँ ठंडक की वजह से इनका सारा गोश्त झड़ जाएगा और वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंडक होगी कि इनकी हड्डियाँ फट जाएंगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला दोबारा से इन जहन्नुमियों की हड्डियों को जोड़ देगा और उन पर गोश्त चढ़ा देगा। फिर दोबारा से जहन्नुम की सर्दी की वजह से इनका गोश्त झड़ जाएगा और इनकी हड्डियां फट जाएंगी और इन लोगों को ये दर्दनाक अजाब उस वक्त तक होता रहेगा जब तक कि ये जहन्नुम की इस खौफनाक वादी ज़महरीर में रहेंगे। इस अजाब की शिद्दत की वजह से ये लोग तंग आ जाएंगे और फिर ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, या रब्बुल आलमीन, हमें जहन्नुम की इस खौफनाक वादी से निकाल कर दोबारा से आग की जहन्नुम में डाल दे। तो इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम की इस खौफनाक वादी से निकाल कर दोबारा से जहन्नुम की आग में दाखिल कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ मकाम ज़महरीर जहन्नुम का वो सर्द तरीन मकाम है कि जिसकी सर्दी को बर्दाश्त करने की किसी के अंदर भी ताकत नहीं। इस जहन्नुम की सर्दी ऐसी ख़तरनाक सर्दी होगी कि इंसानों की हड्डियों को तोड़ देगी। जैसा कि हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि बयान फरमाते हैं कि बेशक ज़महरीर सख्त सर्दी है, इसके साथ जहन्नुमियों को दर्दनाक अजाब दिए जाएंगे, इसके साथ जहन्नुमियों को सख्त सज़ाएं दी जाएंगी। जब लोग जहन्नुम की आग से तंग आ जाएंगे तो जहन्नुमी लोग जहन्नुम की इस वादी की तरफ भागेंगे। इस तरह जब ये लोग जहन्नुम की वादी ज़महरीर में दाखिल हो जाएंगे तो ज़महरीर उन लोगों की हड्डियों को तोड़ फोड़ देगा। तो मेरे दोस्तों, एक मरतबा सहाबा इकराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ज़महरीर क्या है? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़महरीर वो मकाम है जहाँ काफिरों को डाला जाएगा, उसके जिस्म का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुदा हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नुम की आग ने अपने रब से शिकायत की कि या रब्बुल आलमीन, मेरे बाज़ हिस्से ने मेरे बाज़ हिस्से को खा लिया, अब मुझे सांस लेने की इजाज़त दी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 2 मरतबा जहन्नुम को सांस लेने की इजाज़त दी, एक सर्दी में और दूसरा गर्मी में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह जो तुम गर्मी में गर्मी की शिद्दत को महसूस करते हो, यह जहन्नुम का सांस है। यह जो तुम सर्दी के अंदर सख्त सर्दी को महसूस करते हो, यह जहन्नुम के ज़महरीर की सर्दी है। मेरे दोस्तों, उलेमा इकराम बयान करते हैं कि जहन्नुम के अंदर सर्दी का अजाब उन लोगों को भी दिया जाएगा जो सर्दी के अंदर सर्दी की शिद्दत की वजह से नमाज़ों को छोड़ देते हैं और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी के मुंतकिर करार पाते हैं।
جو لوگ سردی سے بچنے کے لیے اپنے بستروں میں لیٹے رہتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو اسی سردی کے اندر عذاب دے گا۔ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ دردناک مقام ہے کہ جس کے عذاب کو برداشت کرنے کی کوئی بھی انسان طاقت نہیں رکھتا اور کوئی بھی انسان جہنم میں نہیں رہ سکتا، اور اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے پناہ مانگنے کا ارشاد فرمایا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی گرم دن ہوتا ہے اور کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ دن کتنا گرم ہے، یا رب العالمین مجھے جہنم کی گرمی سے نجات عطا فرما۔ جب اس دعا کے ذریعے کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جہنم، میرے ایک بندے نے تیری گرمی سے میری پناہ طلب کی ہے، تو اس بات پر گواہ رہنا کہ بے شک اپنے بندے کو جہنم کی گرمی سے پناہ عطا کرنا۔ اور اگر کوئی سخت سرد دن ہوتا ہے اور کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ یا رب العالمین یہ دن کتنا سرد ہے، یا رب العالمین مجھے جہنم کے زم حریر سے نجات عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی اس وادی سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے ایک بندے نے زم حریر سے پناہ مانگی ہے، اے جہنم تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنے اس بندے کو زم حریر سے پناہ عطا فرما دی ہے۔ تو میرے دوستو، جتنا بھی گنہگار انسان کیوں نہ ہو، جب وہ اپنے رب کے حضور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس گنہگار بندے کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہی ہے کہ میرا گنہگار بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے تو میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام تر نعمتوں کو انسان کے لیے بنایا اور اپنے بندے کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے آگے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہر انسان اپنی زندگی میں گناہ کرنے سے بچے اور اپنے گناہوں کی توبہ کر لے۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں ایمان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔